السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک اکیڈمی چینل میں آپ کا ویلکم، خیر مقدم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طہارت کے بارے میں بتائیں گے، وضو کے بارے میں بتائیں گے۔ وضو میں کیا فرض ہیں، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے فرداً فرداً، تنہا تنہا، اچھے سے خوبصورت انداز میں بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جان لیں۔ ان چیزوں کو نماز میں بے حد ضروری ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے وضو صحیح درست ہے تو نماز درست ہے، وضو گڑبڑ تو نماز بھی گڑبڑ۔ جن کا وضو نہیں ان کی نماز نہیں۔ محترم ناظرین، تو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ طہارت کا بیان۔ طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا دخل ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ حدیث فرمایا آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ تو نماز صحیح ہونے کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں چار فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ نمبر 1 ہوا یہ، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ آگے دیکھتے رہیں۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ سب سے پہلے آپ پورے چہرے کو دھوئیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئیں گے، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کریں گے یعنی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان چیزوں کا وضو میں کرنا فرض ہے۔ ان چیزوں کے کیے بغیر وضو درست نہیں ہوگا، وضو ہوگا ہی نہیں۔ وہ چیز جو نماز میں کرنا سنت ہے۔ وضو کی سنتیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہ وضو میں سنت ہے۔ پھر 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا۔ مسواک نہ ہو تو اپنے شہادت کی انگلی سے دانت کو صاف کرنا۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ 3 بار دھونا ہر عضو کو، ہاتھ کو، منہ کو، پیر کو 3 بار دھونا۔ 3 بار دھونا۔ سارے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت میں آتا ہے۔ سارے سر کا مسح کرنا یعنی پورے سر کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا،
یہ وضو میں سنت ہے۔ لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے، یعنی لگاتار مسلسل وضو کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اور منہ دھلنے کے بعد کہیں ٹہلنے گئے اور ہاتھ اور منہ کے جو پانی ہے دھوئے تھے وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو اس طرح آپ پیر دھوئیں گے تو اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ لگاتار دھوتے رہنا چاہیے۔ ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی سب سے پہلے پیر دھوئے، سر کا مسح کرے، پھر ہاتھ، پھر منہ، وضو درست ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے ثواب کم ملے گا۔ اس لیے کہ پہلے ہاتھ، منہ، سر کا مسح، پیر دھونا یہ سنت ہے۔ الٹا کرنے سے سنت کا خلاف ہوگا، اس سے ثواب میں کمی ہوگی لیکن وضو درست ہو جائے گا۔ مستحبات وضو: نمبر 1، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، اپنے چہرہ کو قبلہ کی طرف کرنا۔ پچھم کی طرف، ہندوستان والے پچھم طرف کرنے کو قبلہ کہتے ہیں۔ مل کر دھونا، خوب اپنے ہاتھ پیر کو خوب اچھے سے دھلنا۔ داہنی طرف سے شروع کرنا، وضو کرتے وقت داہنے طرف سے۔ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ مستحب ہے۔ مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ سنت کا درجہ زیادہ، اس کے بعد مستحب کا درجہ ہے۔ مکروہات وضو: ان چیزوں کو کرنے سے ناگوار ہونا چاہیے۔ ناپاک جگہ وضو کرنا، جو چیز انسان کو پسند نہ ہو وہ مکروہ ہوتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے ناک کو سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہاتھ سے صاف کریں۔ پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ خلاف سنت وضو کرنا، یہ مکروہ ہے۔ خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چھپکے مارنا۔ وضو کرتے وقت چہرے یا پیر کو دھوتے وقت زور سے پانی کو چہرے پہ مارنا، یہ خلاف سنت ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ نواقض وضو: ان چیزوں کو کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی چیز کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آئیے: پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا کا خارج ہونا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، خون یا پیپ کا نکل کر بہنا ضروری ہے۔ اگر خون نکل کر کے وہیں پھنسی میں رہ جائے، بہے نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکل کر بہنا شرط ہے۔ منہ بھر کر قے ہونا، بغیر منہ بھر کے قے کیے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، کوئی بیٹھے بیٹھے سوتا رہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیک لگا کر کے سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نشہ میں مست یا بے ہوش ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس کو خوب یاد رکھیں، ان چیزوں کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خارج ہونا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا،
आगे मुंह भर कर कै कर होना, टेक लगाकर या लेटकर सो जाना, नशा में मस्त या बेहोश हो जाना, रुकू सजदा वाली नमाज में कह कहा मार कर हंसना। वज़ू का तरीक़ा, वज़ू करने का तरीक़ा यह है, पाक बर्तन में पाक पानी लेकर पाक जगह पर बैठो, ऊंची जगह हो तो बेहतर है ताकि छींटे न आए, किबला की तरफ मुंह कर लो और अच्छा मुंह कर लो तो अच्छा है, और आस्तीन कहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 बार गट्ठू तक दोनों हाथ धो, फिर 3 बार कुल्ली करो और मिसवाक करो, मिसवाक न हो तो उंगली से दांत मल लो, फिर 3 बार नाक में पानी डाल कर बाएं हाथ से साफ करो। नाक में पानी डालने का मतलब यह है कि सांस के साथ नर्म जगह तक पानी ले जाएं। फिर 3 मरतबा फिर 3 मरतबा मुँह धोएं, फिर 3 मरतबा मुँह धोएं, फिर 3 मरतबा मुँह धोएं। मुँह पर पानी ज़ोर से न मारो बल्कि आहिस्ता से पेशानी पर पानी डाल कर धुओ। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों की लौ तक मुँह धुओ। ये वज़ू करने का तरीक़ा आपको हम बता रहे हैं। फिर कहनियों समेत दोनों हाथ धुओ, पहले दाहिना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धुओ, फिर दोनों हाथ पानी से तर करके यानी भिगोकर सर का मसह करो। सर का मसह इस तरह करो कि दोनों हाथ पानी से तर करके दाएं हाथ और बाएं हाथ की उंगलियां बराबर मिलाकर पेशानी के बालों पर रख कर गुद्दी तक ले जाओ, नीचे तक, सर के नीचे तक। फिर गुद्दी से दोनों हाथों की हथेलियों को कानों के पास से गुजारते कानों के दोनों सुराखों में शहादत की उंगलियां दाखिल करो और अंगूठों से कानों की पुश्त का मसह करो और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करो। ये वज़ू का तरीक़ा आपको हम बता रहे हैं। फिर 3 मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धो, पहले दाहिना पाँव फिर बायां पाँव धो। वज़ू से फारिग होकर ये दुआ पढ़ो, इस दुआ को याद कर लें। वज़ू करने के बाद फ़ौरन आप ये दुआ पढ़ें, और ये दुआ हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ वज़ू के बाद पढ़ा करते थे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तर्जुमा, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह तन्हा है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ए अल्लाह, तो मुझे खूब ज़्यादा तौबा करने वालों में और खूब ज़्यादा पाकी हासिल करने वालों में शामिल फरमा दे। यह है पाकी हासिल करने का तरीक़ा, तहारत का तरीक़ा, वज़ू करने का तरीक़ा। आप वज़ू कैसे करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के मुस्तहब्बात, वज़ू के सुनन, वज़ू नवाक़िज़ वज़ू, इन तमाम चीज़ों को आसानी के साथ घर बैठे बैठे सीख लेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर में सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।